وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا، یہاں اس روایت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی تائید جو ہے آیت سے بھی ہوتی ہے کہ فرشتے ان کے لیے افطار کے وقت تک دعا کرتے ہیں اور افطار کے بعد بھی دعا کرتے ہیں۔ آپ آیت کریمہ قرآن کو ذرا آپ اگر تدبر سے پڑھیں تو یقیناً اللہ نے ہمارے لیے وہاں بہت کچھ نصیحتیں اور پھر رغبت کی، اللہ کی طرف رغبت کی بہت سی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ آیت میں ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو لوگ اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں بے شک، اور اسی طرح قیامت کے دن اللہ کا عرش اٹھا کر کے لائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور اس کے علاوہ حافین من حول العرش، فرشتے اللہ کے عرش کو گھیرے ہوئے سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ یسبحون بحمد ربہم، یہ اللہ کے حمد کی اور اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، دیکھیے کتنی بڑی یہ فضیلت ہے ایک مسلمان کی۔ عام طور پر روزے کی دنوں میں مزید آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ فرشتے ہمیشہ مومنین کے لیے جو اللہ پر ایمان، سچا ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی ان کے گناہوں کی بخشش کی سفارش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی فضیلت ہے ایمان ہی کی بنا پر۔ آج رمضان میں صرف نہیں بلکہ عام دنوں میں ہر اس مومن کے لیے استغفار کرتے ہیں جو اللہ پر سچے طور پر ایمان لاتا ہے، اخلاص کے ساتھ، دین کے اندر کوئی بدعت نہیں ایجاد کیا اور بدعت پر عمل نہیں کر رہا ہے، نہ دین میں شک و شبہ اس کو ہے، اللہ کے اوپر ایمان، قیامت کے اوپر ایمان، اسی طرح اور دوسرے فرائض جو اللہ تعالیٰ نے کیے سب پر ایمان لا کر کے ادا بھی کرتا ہے۔ تو یستغفرون للذین آمنوا، ہمیشہ دعا کرتے ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، ان کی جو دعا ہے اس کے الفاظ ہیں، اے میرے رب وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، ہر چیز کو تو نے اپنی رحمت کے سائے میں رکھا ہوا ہے اور تیرا علم سب کو محیط ہے۔ فاغفر للذین آمنوا واتبعوا سبیلک، بالذین تابوا، اے اللہ تعالیٰ جو لوگ توبہ کر رہے ہیں ان کو بخش دے، اللہ اکبر۔ واتبعوا سبیلک، جنہوں نے تیرے راستے کی اتباع کی۔ وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے آگ سے بچا۔ یہ ہر اس مومن کے لیے دعا ہے، اور ہر وقت رمضان ہو یا غیر رمضان، اللہ کے پاس جو خاص فرشتے ہیں، اللہ کے مقربین، وہ ہر مومن کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص پیارے رسول کے زمانے کے دین کو اللہ نے محفوظ بھی رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، صحابہ کرام نے کس طرح سمجھا اس طرح اگر ہم دین پر ایمان لا کر کے انشاءاللہ زندگی گزار رہے ہیں تو پھر فرشتوں کی رات دن کی دعا ہمیں ملتی ہے، رات دن کی دعا ملتی ہے، یہ نہیں کہ صرف رمضان میں، اور رمضان میں خصوصی طور پر ان کی دعائیں مسلمانوں کو، مومنوں کو ملتی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، یہ آسمان، یہ پہاڑ سب اللہ سے ڈرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ پھٹ جائیں گے اللہ کے خوف میں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم اس پہاڑ پہ نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے وہ پھٹ جاتا، لیکن یہ انسان ہے کہ اس کا دل جو ہے پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کا مبارک قول ہے کہ اللہ کے خوف سے یہ آسمان پھٹ جائیں، ایسا لگتا ہے۔ من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اللہ کی تسبیح اور اس کے حمد کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ دیکھیں کتنی بڑا معراج ہے اس انسان کا، یہ فرشتے استغفار کرتے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر ایمان لا کر کے دنیا میں جی رہا ہے۔
अला इन्नल्लाह हुवल गफूर रहीम, जान लो कि अल्लाह ही बख्शने वाला है, वही रहम करने वाला है। इस वजह से भाई हमारी सबसे पहली गुजारिश है कि हम ईमान को अपने ठीक करें, अपने दीन को ठीक करें, अपने इस्लाम को ठीक करें,